बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सज्जाद मीर के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मरियम खुर्शीद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के जो मौज़ूआत हैं उनमें सबसे पहले मुराद अली शाह ने NFC अवार्ड में शिरकत के बाद इस बात का गिला किया है कि वुज़राए आला इस्लामाबाद में जाकर इसमें शरीक होने से उनको रोका गया है। उन्होंने इसकी तफसील भी बताई है कि उनको क्या एतराज़ात हैं बजट तजावीज़ के बारे में। उन्होंने ये भी कहा है कि सिंध को इस्लामाबाद की कानूनी ना समझा जाए। आज का हमारा अगला मौजू है वो हम बात करेंगे कि IMF बजट बनाने में मसरूफ है। इस हवाले से पाकिस्तान में पहली बार हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान का बजट IMF बना रहा है और इस हवाले से गैर मुसद्दिका अदाद शुमार जो है वो भी सामने आने लगे हैं, जिसके मुताबिक आइंदा माली साल के लिए वफाकी और सूबाई तरक्याती बजट में 18% कमी होगी। आज का हमारा जो अगला मौजू है वो हम बात करेंगे कि पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन समेत 17 मुल्जिमान ने चीनी स्कैंडल इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई है। इसके अलावा प्रोग्राम में दीगर अहम मौजूआत शामिल करेंगे। हमारे साथ सज्जाद मीर साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। सर, सबसे पहले मुराद अली शाह की बात कर देते हैं। उन्होंने पूरी इस जो इजलास है इसकी कहानी भी बयान कर दी है। कैसा हुआ होगा ये इजलास? असल में देखिए, ये इजलास तो यही था कि ये हमारा इसमें 13 अरकान होते हैं जी, और ये साल में 2 बार होना आइन की जिम्मेदारी है और इस इजलास में फैसले कंसेंसस के साथ होते हैं, तमाम लोगों की इत्तेफाक राय के साथ, और इसमें बहुत सी अहम बातें होती हैं जो तय पाती हैं सूबों का हिस्सा और बहुत सी मामला। इस पर 6 बातों का एजेंडा था और ये बजट के पहले का इजलास था जो होना बहुत जरूरी था। मुराद अली शाह कहते हैं कि वो रवाना हो गए थे इस्लामाबाद के लिए। उनसे पहले फराह साहब ने भी जाना था और वो एयरपोर्ट पहुंच चुके थे कि मुझे इतला मिली, मुझे कहा गया कि आप इस्लामाबाद नहीं आए, आप वहीं इजलास से शिरकत करेंगे। इन्होंने कहा कि मैं इस्लामाबाद आ जाता हूं, इसमें हर्ज किया है। और दूसरी बात यह है कि काबीना का इजलास होता है जिसमें 50 अरकान होते हैं, तो हम तो सिर्फ 13 अरकान हैं। ये गुफ्तगू कर सकते हैं और इसमें कोई कोरोना का खतरा नहीं है कि इसके बारे में हम इस तरह की बात करें कि इसके ये असरात होंगे या वो असरात होंगे। लेकिन उनको कहा गया कि नहीं, अगर आप इस्लामाबाद आ भी गए तो आपको जो है वो इस सिलसिले में यानी कि अलग बिठवा कर ही, यानी या आप अपने होटल में होंगे या सड़क पे होंगे, जहां भी होंगे वहीं से आपको राब्ता कराया जाएगा, आपको इसमें शिरकत की नहीं मिलेगी। हैरानी की बात थी, ज़ाहिर है कि उन्होंने इस पर एग्री किया। अगरचे उनका कहना है जब ये था कि जब वो इजलास के दौरान उन्होंने कहा कि भाई 13 आदमी थे, इस पर हर्ज किया है, तो उनको उनके बकौल वजीर आजम ने कहा कि वो कैबिनेट का इजलास तो हम 2 हिस्सों में बैठते हैं और वहां हम बात करते हैं। उन्होंने कहा जी हम भी बैठ जाते, यहाँ 13 लोग थे, 13 लोग एक जगह बैठ जाते और अगर जो स्पोर्टिंग अमला होता है वो दूसरी जगह पे वीडियो लिंक पे उसकी पूरी बात कर देता। तो ये सारी सूरत हाल से उनकी शिकायत मालूम होती थी कि ये एक संजीदा इजलास था, इसको संजीदगी से नहीं लिया गया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने तफसील बयान की कि देखिए पिछले साल के जो एक बजट था, पहला बजट जो था 18-19 का, उसमें पाकिस्तान की शरह नमूद 6.2 तय थी। 5.8 तो हो चुकी थी, 5.79 और 6.2 तय थी। वो बजट चूंकि पेश कर चुके थे मुफ्ता इस्माइल, इस हुकूमत ने आने के बाद उसको रिवाइज किया और कहा कि हमारी शरह नमूद 3.3 होगी। इन्होंने आते ही ये फैसला कर लिया कि पिछली हुकूमतें गोया डूट मार के खा गई हैं, उन्होंने 6.2 रखी थी। इनका कहना था कि शायद वो पूरी नहीं कर सके, ये कर दिया गया। उन्होंने कहा कि लेकिन बाद में साबित हुआ कि 3.3 ही नहीं थी, बल्कि वो असल में 1.9 थी। सही। और उसको भी गलत शो किया गया और अब जब जो उसका रिजल्ट आया है तो वो माइनस में आया है। इस बार भी जो हमारी शरह नमू है माइनस में गई है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री जो है उसमें भी वो माइनस पे गई है। ये सारी सूरत हाल वो है जो बताती है कि हमारा जो तरक्की का बढ़ता हुआ हदफ था वो हम पीछे चले गए हैं। इस बार जो बजट बनाया जा रहा है उसमें शरह नमू शायद 2.4 या 2.1% रखी जा रही है और उनका ख्याल है कि ये भी माइनस में जाएगी। तो मुल्क जब मुसलसल माइनस में चलता जाएगा, शरह नमू कम होती जाएगी, तो उसके नतीजे के तौर पर मुल्क की मईशत कहाँ जाके खड़ी होगी। और ये सारे अदाद शुमार जो थे वो कोरोना से पहले के थे। फिर सर पहले सुन ले उन्होंने क्या कहा इस हवाले से। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। सुने उनकी। इंसिस्ट किया कि जी मैं इस्लामाबाद आना चाहता हूँ। एक और सूबे के चीफ मिनिस्टर भी चाह रहे थे कि इस्लामाबाद में ही हम जाए, मीटिंग हो, लेकिन हमें बड़ा क्लियरली ये मैसेज दिया गया कि नहीं, आप इस्लामाबाद नहीं आए। अगर आप आ भी गए
یہ بالکل میسج اس طریقے سے ملا تھا. آ بھی گئے تو ہم آپ کو ویڈیو لنک پہ لیں گے, آپ جہاں پہ بھی ہوں, اپنے سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہوں, کسی ہوٹل سے آپ کنیکٹ کریں, روڈ پہ بیٹھ کے کنیکٹ کریں, ہم آپ کو آنے نہیں دیں گے اس میٹنگ کے اندر. یہ میں نے پرائم منسٹر صاحب سے بالکل اسی طریقے سے ذکر کیا. پرائم منسٹر صاحب نے کہا جی میری ایسی کوئی ڈائریکشن نہیں تھی. میں پرائم منسٹر صاحب کو قصوروار نہیں ٹھہراتا, لیکن یہ جو لوگ گائیڈ کر رہے ہیں وزیر اعظم کو, ان کو تو پتا ہونا چاہیے کہ جی ایسے نہیں کر سکتے آپ. ایک آئینی میٹنگ سال میں 2 بار ہونی ہوتی ہے کم از کم, پہلی بار سال میں ہو رہی ہے. مجھے امید ہے 30 جون سے پہلے شاید ایک اور میٹنگ بلا لیں, لیکن مشکل ہے. اس میٹنگ میں صوبائی چیف منسٹرز کو کہا گیا کہ آپ اپنے اپنے صوبوں میں رہیں. کیبنٹ میٹنگ میں جہاں 50 لوگ ہوتے ہیں, آج میں نے جب یہ ذکر کیا تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا نہیں جی ہم نے کیبنٹ میٹنگ بھی 2 جگہ کی تھی, یعنی آدھے لوگ ایک جگہ موجود تھے, آدھے لوگ دوسری جگہ. میں نے کہا وہ تو 50 ہے نا, یہ تو 13 لوگ ہیں. 13 لوگ تو ایک کمرے میں بیٹھ سکتے ہیں, اور ٹھیک ہے اگر کوئی سپورٹ سٹاف چاہیے وہ کسی اور کمرے میں بیٹھ جائے, کسی اور جگہ پہ ویڈیو لنک سے آ جائے. لیکن جو آفیشیل ممبرز ہیں جو آئین میں جن کا ذکر ہے وہ تو آنے. جی سر, کیا کہتے ہیں؟ اصل دیکھیں, یہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ گویا انہوں نے جب اس بات کا اصرار کیا کہ یہ میٹنگ کی جائے تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ اپنے اپنے صوبوں میں رہیں, یہ میٹنگ اکٹھی نہیں کی جا سکتی. اس پہ ان کی شکایت بجا ہے. یہ جب انہوں نے پرائم منسٹر سے کہا, انہوں نے کہا میں نے تو ایسی کوئی ہدایت نہیں دی. تو یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو کوئی گائیڈ کرتا ہے, کوئی اسکیم بنا کے دیتا ہے کہ اس طرح میٹنگ کرنی, اس طرح نہیں کرنی. بہرحال انہوں نے پوری اس بجٹ کی اسکیم کو ڈسکس کیا اور کہا کہ 6.2% کی جو گروتھ تھی وہ مائنس میں آئی ہے. اس بار بھی وہی حال ہے. پھر ہمارا جو ترقیاتی بجٹ ہے 1400 کچھ ہوگا, 600 وفاق کا ہوگا, وہ بجٹ اس وقت 1 ٹریلین کا ہونے والا تھا, اس تک پہنچا ہوا تھا, اور اس بجٹ کو 800 پہ رکھا گیا تھا. لیکن اس بار دیکھیے کسی کو اس سے نہیں غرض کہ آپ کی شرح نمو جو بڑھ رہی ہے وہ آپ قرضے لے کے بڑھا رہے ہیں. وہ قرضے جو ہوتے ہیں وہ ادا ہو جاتے ہیں. اسٹیٹ کے قرضے کوئی میرے اور آپ کے قرضے نہیں ہوتے جو گلے پڑ جائیں تو ادا نہیں ہو پاتے. اس کا ایک میتھڈ ہوتا ہے, میتھڈالوجی ہوتی ہے, آپ ادھر کا ادھر, ادھر کا ادھر کرتے ہیں اور وہ اسٹیٹ چلتی رہتی ہے. اب اسی بات پہ لے کے بیٹھ گئے جی قرضے بہت تھے اور ہم کیسے ادا کرتے, ہمارا گیپ کم ہو گیا. گیپ کیا کم ہوا ہے؟ آپ نے جو انرجی کے لیے پروجیکٹ کے لیے آپ کی مشینری آئی, آپ کی جو مشینری آئی, صنعتیں چل رہی تھی ڈیزل کے لیے, آئل کے لیے, فرنس آئل کے لیے, گیس کے لیے, وہ آپ نے بند کر دی. آپ کا جو خام مال آ رہا تھا وہ آپ نے بند کر دیا. تو امپورٹ تو کم ہو گئی آپ کی. بالکل. یہ امپورٹ اس سے تھوڑی بڑھتی ہے جو چیز کبھی آپ نے منگا لیا یا آپ کا میک اپ کا سامان آ گیا, پروپیگنڈا یہ کیا جاتا, اس سے تھوڑی بڑھتی ہے. وہ 1-2 ارب کی سب چیزیں ہوتی ہوں گی جو لگژری آئٹم آتی ہیں, باقی تو ہماری نیسیسٹی ہے. ہمارا آئل اور ہمارا ایڈیبل آئل, یہ جو ہم کھاتے ہیں, ہم پورا آئل بھی پروڈیوس نہیں کرتے. جگہ سویا بین اور فلانا سن فلاور اور کنولا, سارے یہ جو آئل ہیں اس سے اکثر کے بیج اور اکثر کی چیزیں ہم باہر سے منگواتے ہیں, یہ ہمیں مہنگا پڑتا ہے. اور اس کا جو سارا رزلٹ ہے, اگر آپ نے وہ کم کر دیا, میں نے آج ایک اپنا آرٹیکل لکھا, اس نے مثال دی ہے کہ ایک گھڑی جو میری ہے اس کا سیل خراب ہو گیا ہے. اچھا, یہ سیل جو چھوٹے ہیں یہ 100 جگہ پڑتے ہیں. آپ بلڈ پریشر ناپنا چاہیں اس میں بھی سیل ہر چیز میں وہ سیل پڑتے ہیں. وہ سیل مارکیٹ میں مل نہیں رہے کیونکہ چیزیں آئی نہیں رہی. آپ نے امپورٹ کیا کم کی ہے, اس ملک میں جو چیزیں عام ضرورت کی تھی وہ بھی کم کر کے رکھ دی ہیں. بہرحال اس کا رزلٹ یہ تھا کہ انہوں نے جو بجٹ انہوں نے بتایا کہ جو ریونیو ہے وہ پچھلے سال انہوں نے پروجیکٹ کیا تھا 5500 بلین جو ہے وہ اکٹھا کریں گے, 3500 اکٹھا کر پائیں, اور 9 مہینے کا بھی انہوں نے بتایا کہ وہ کتنا ہوا تھا. یہ نہیں کہ کرونا سے پہلے بہت انہوں نے ریونیو اکٹھا کر دیا تھا, کرونا کے بعد کا پھر ظاہر ہے کہ 3500 اگر ہو گیا ہے تو وہ گیپ آ گیا ہے, تو کہاں سے ترقی ہوگی, کہاں سے معاملات نکلیں گے. تو چنانچہ مراد علی شاہ نے پریس کانفرنس کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ جو ہماری میٹنگ ہوتی ہے سال میں 2 بار مینڈیٹری ہوتی ہے, اور اس کو بھی بہت لائٹ طریقے سے لیا گیا ہے. تمام چیزوں کو گویا ایک طرح کا بلڈوز کر کے پاس کرا لیا گیا ہے, یہ ہو گیا ہے. تو اس کا فائدہ جو ہے ملک کو نہیں پہنچے گا, اور ہماری معیشت پہلے ہی انڈر پریشر ہے اور انڈر پریشر رہے گی. یہ باتیں جو تھیں. سر اتنی اہم میٹنگ ہوئی ہے تو گورنمنٹ آپ نہیں دیکھتے کہ نان سیریس ہے ان سب تمام چیزوں کو لے کے؟ نہیں, نان سیریس وہ بہت سیریس ہیں. سیریس یہ ہے کہ یہ اپوزیشن کو, دوسرے لوگوں کو جو مخالفت کرتے ہیں ان کی سننی نہیں ہے, کیونکہ سننی انہوں نے IMF کی ہے,
بجٹ بھی جو پاس بنایا جا رہا ہے وہ IMF بنا رہی ہے. جی سر یہ سٹوری ہمارے پاس ایک ہے. جی جو شرائط طے کی ہوئی ہیں آپ نے وہ شرائط پوری کرنے کے لیے ہر ایک جب آپ منتخب نمائندوں سے بات کریں گے تو وہ اعتراض کریں گے, صوبے بھی اعتراض کریں گے, آپ کے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو بھی اعتراض کریں گے. آپ نے بجٹ سیشن بھی اس طرح ہبر دبر میں پاس کرانا ہے. آپ کا بجٹ جو ہے وہ کہتے ہیں نو ریپرزینٹیشن نو ٹیکسیشن, کہ اگر آپ کے نمائندے نہیں موجود تو آپ ٹیکس نہیں لگا سکتے, یہ اصول ہوتا ہے. تو لگتا یہ ہے کہ یہ ٹیکس لگانا چاہتے ہیں عوام کے نمائندوں کی رائے لیے بغیر. اس سے ظاہر ہے کہ ہمیں تیار رہنا چاہیے, آنے والے دنوں میں خاصا خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جسے ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ دیکھنا پڑے گا. جی سر بجٹ کی ہی بات کر لیتے ہیں. پہلی دفعہ حکومت کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہمارا یہ جو بجٹ ہے وہ اس سال IMF بنا رہا ہے, تو آپ اس بجٹ کو کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ اس میں جو انہوں نے وفاقی اور صوبائی ترقیاتی بجٹ میں 18% کمی بھی کر دی ہے. اصل میں دیکھیے یہ پچھلی بار بھی انہوں نے ترقیاتی بجٹ میں کمی کی تھی, جی اس بار بھی ترقیاتی بجٹ میں کمی کی ہے. پچھلی بار تو بلکہ انہوں نے ہمارے ڈیفنس بجٹ میں بھی کمی کر دی تھی, کمی نہیں کی تھی بلکہ اس کو فکس کر دیا تھا کہ جو 11 بلین تھا 1100 بلین تھا اسی میں فکس کر دیا تھا. فکس کرنے کا مطلب یہ تھا کہ دنیا بھر میں مہنگائی ہو گئی ہے, ڈالر کی قیمت بدل گئی ہے, ہم نے سامان باہر سے خریدنا, صرف تنخواہیں تو نہیں دینی ہوتی اور بہت سا کام ہوتا ہے, وہ کیسے پورا ہوگا, وہ ہم نے اس میں بھی کمی کی. اس بار بھی لگتا ہے کہ ترقیاتی منصوبے انہوں نے بالکل تقریباً ڈمپ کر دیے. وہ مراد علی شاہ صاحب بلکہ سنا رہے تھے کہ ایک بھی نیا منصوبہ شروع نہیں کیا گیا, اور وہ جو اورنج ٹرین ہے جو کراچی کی بن رہی ہے, اورنج تو لاہور کی ہے, وہ گرین لائن شاید ٹرین ہے, اس کے سلسلے میں بہت سی جو بجٹ میں کمی بھی کی ہے. پتہ نہیں کہتے ہیں وہ کب بنے گا, کب مکمل ہوگا, کب نہیں کرے گا. وہ ہمارے نواز شریف کے زمانے میں بننا شروع ہو گیا, تقریباً مکمل ہو گیا تھا, اب ان کو بنتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. تو یہ ساری وہ چیزیں آئیں جو انہیں تنگ کرتی ہیں اور اس پر وہ چاہتے ہیں کہ کیسے وہ. سر پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کی اگر ہم بات کریں تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا اس کو لے کے, تو پہلے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ یہ مسئلہ یوں حل ہونے والا نہیں, اب یہ کس رخ کیا رخ اختیار کرتا آپ دیکھ رہے ہیں؟ اصل میں دیکھیں نا, یہ آپ نے کاسٹ نکالی ہے گنے کی, وہ آپ نے اپنے حساب سے نکال لی ہے. ایکسپرٹ بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ گنے کی کاسٹ اتنی آتی ہے, جھوٹ بولتے ہیں, یہ اتنے کا خریدتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اتنے کا خریدا ہے, ان پر یہ خرچ آتا ہے, یہ نہیں آتا. انہوں نے کہا یہ کاسٹنگ غلط کی ہے انہوں نے, آئیے ہمارے ساتھ مل کے بیٹھ کریں. اور دوسری بات ہے کہ آپ کاسٹنگ کرنے بیٹھے ہیں, ہمارا کوئی نمائندہ وہاں موجود تھا, آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا, فرشتے بٹھا دیے آپ نے ہمارے یہاں اوپر دائیں بائیں, لیکن اللہ میاں کوئی ہمارا بھی کوئی نمائندہ وہاں موجود تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا کیا نہیں لکھا. وہ تو خیر غالب کی شرارت ہے, لیکن یہاں یہی مسئلہ پیدا ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں ہمارا کیا, انہوں نے کیس کر دیے. اچھا اب وہ جو شوگر آپ نے کہا کہ یہ فلاں لے گا, یہ کارٹلائزیشن والا لے گا, یہ فلاں لے گا, یہ فلاں لے گا, وہ سارا میس اپ کر کے رکھ دیا آپ نے. اچھا اب اگر آپ سوچتے تھے کہ شوگر جو مل کے مالکان ہیں وہ آپ کی اس رپورٹ کو بالکل مان لیں گے اور ماننے کے بعد وہی کریں گے جو آپ کرنا چاہتے ہیں, سزا بھی بھگتیں گے, انہوں نے تو آ کے یہ صورتحال پیدا کی ہے کہ آپ کے سارے نقشہ جو پیدا ہوا ہے, جو بنا ہے, اس نقشے کے مطابق انہوں نے شوگر کی قیمتیں کم نہیں کی ہیں. حتیٰ کہ یوٹیلیٹی سٹور کو 67 روپیز کی جہانگیر ترین نے دی, 70 روپے 72 روپے مارکیٹ میں بک رہی تھی, انہوں نے ٹینڈر دے کے خریدی تو انہوں نے 82 روپے کوٹ کر دی. جب 82 روپے کوٹ کر دی تھی تو اس وقت لازمی تھا کہ آپ کارٹلائزیشن کمیشن کو جو ہمارا مسابقتی بورڈ ہے اس کو ریفر کرتے, کوئی اور ادارہ حرکت میں آتا کہ یوٹیلیٹی سٹور کو 82 روپے کی چینی جو بیچی ہے انہوں نے 80 روپے کی بیچی ہے, اور عوام کو آپ نے وہ 68 روپے کی یا 70 روپے کی دی ہے, اس کے لیے سبسڈی دی گورنمنٹ نے 12 روپے کلو پہ. وہ سبسڈی عوام کو نہیں گئی ہے, وہ سبسڈی مل مالکان کو گئی ہے. اگر آپ نے شوگر ہی ان سے مہنگی خریدی ہے, اور جب یوٹیلیٹی سٹور نے اتنی بلک میں شوگر خرید لی تو پوری مارکیٹ جو تھی اس کی قیمت بڑھ گئی, پوری مارکیٹ نے بھی اسی مہنگے داموں میں خریدی. دیکھیں آپ نے عوام کی بہبود کے لیے سبسڈی دی ہے, اور وہ سبسڈی یہ نہیں ہے کہ آپ نے سستی خریدی ہوئی گندم شوگر کو جو 68 یا 70 میں آپ نے خریدی ہو اس پہ آپ نے رعایت دی ہو کہ بھئی یہ 2 روپے 4 روپے 6 آپ نے خریدی 82 کی اور رعایت دی, رعایت کن کو دی, پھر مل مالکان کو دی نا جی, جو 70 کی بکنی تھی وہ آپ نے 82 خریدی. تو یہ سارا ریکارڈ تو وہی ہے, لیکن جب قانونی زبان میں بات کی جائے گی کس نے سبسڈی دی, لیگل دی, انلیگل دی, اگر شوگر افغانستان گئی تو کیسے گئی, کیوں کر گئی, اور اگر باہر جا کے واپس آئی تو کن لوگوں نے فائدہ اٹھایا, اگر بے نامی لوگ موجود,
یہ تو ایک خاص قصہ ہے کسی ایک چیز کی کارٹلائزیشن پہ اس پہ، لیکن فوری طور پہ جو شوگر مہنگی ہوئی اور اس میں گورنمنٹ کے ادارے بھی شامل تھے مہنگی خریدنے والوں میں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ صحیح. آپ 3 بندے اکٹھے ہو جائیں اور کہیں جی قیمت 82 روپے، آپ کے اچھا یہ لو 82 روپے، آپ نے قیمت دے دی. جب قیمت دے دی تو مارکیٹ میں جو آیا انہوں نے کہ سرکار کو یہ ہم نے اتنے پیسوں کی دی، آپ کو بھی اتنے پیسے کی دیں گے، اور چلو آپ کو 80 کی دے دیتے ہیں. تو اس طرح وہ اب شوگر 85 یا 90 روپے کی بک رہی ہے. کرشنگ سیزن ختم ہو گیا ہے. جو خریدا تھا وہ انہوں نے پرانے زمانے میں خریدا تھا. شوگر کے ڈھیر جو انہوں نے اس زمانے میں لگائے ہوئے تھے وہی چل رہے تھے. تو ان کا اس زمانے میں آ کر اس طرح سامنے آنا اور ہونا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. آپ کورٹ میں گئے ہیں، دیکھیں قانون کیا کرتا ہے، کیا کرتا ہے. سارا پروسیس لمبا ہی ہوتا ہے. سر کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ریلیف مل جائے گا؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. عدالتوں کے معاملے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں ریلیف ملے گا نہیں ملے گا؟ ملے گا، ریلیف ملا ہی کرتا ہے. ہاں ملا ہی کرتا ہے. اور خاص طور پر یہ بات تو دیکھیں نا، یہ جو واجد ضیاء کا کمیشن ہے یہ اسی نے پاناما کا فیصلہ کیا تھا. تو یہ اس کے بارے میں اعتبار تو لوگوں کو پہلے ہی نہیں ہے. اور آپ نے لوگوں کو پکڑا ہی نہیں ہے جو کہتے تھے ہم اپنے بندوں کو پکڑیں گے. آپ کہتے نہیں شاہد خاقان عباسی کو پکڑ لو جس نے 2 سال پہلے دی تھی. اور بھائی اس سال مہنگی ہونے کی چکر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیسے مہنگی، وہ آپ بتاتے نہیں ہیں. آپ کس سے پرانے لے کے بیٹھ گئے؟ سر کورٹ کا بھی طریقہ کار ہے نا، جب وہاں پہ چلی جاتی ہے بات تو چیزیں منجمد ہو جاتی، تب تک ان پر اور کوئی کارروائی ہو نہیں سکتی. ہاں یہ تو ہوتا ہے. تب تک ان کو یہ تو سارا ہوتا ہے. یہ گورنمنٹ کے ہتھ کنڈے ہے. وہ کہیں گے کورٹ میں چلے گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سالوں سال کیس چلتا رہا پھیلتا رہتا ہے. لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سر بریک پہ جانا ہے مجھے، لیکن بریک سے آنے کے بعد ہم پروگرام میں شامل کریں گے کہ معاملے خصوصی سے ڈاکٹر ظفر مرزا نے WHO کے خط پر رد عمل میں کہا ہے کہ WHO کی تجاویز پر عمل درآمد ضروری نہیں ہے. اس بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. معاملے خصوصی سے ڈاکٹر ظفر مرزا نے جو کہا ہے کہ عالمی ادارہ صحت کی تجاویز جو انہوں نے خط لکھا ہے اس کی تجاویز پر عمل درآمد کرنا ضروری نہیں. لیکن آپ کو پاکستان کے ایکچوئل حالات بتاتے ہیں جہاں پر تصدیق شدہ جو کورونا کے کیسز کی تعداد ہے وہ 1,13,702 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اموات کی جو تعداد ہے وہ 2,255 ہو گئی ہے. یونیورسٹی آف ہیلتھ آف سائنسز لاہور کے وائس چانسلر ڈاکٹر جاوید اکرم کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کے باعث ملک میں ہر گھنٹے میں 4 لوگ مر رہے ہیں. ملک میں بہت ابتر صورتحال ہے. ملک میں کرفیو لگنا چاہیے. سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں. ایز اے ٹیکنیکل ایکسپرٹ اس وقت یہ سمجھتا ہوں کہ کرفیو نافذ ہونا چاہیے تاکہ ٹرانسمیشن فوری طور پہ روکی جا سکے. 15 دن کے لیے موثر وہ والا لاک ڈاؤن نہیں جو پہلے ہوئے ہیں. وہ لاک ڈاؤن کہنا فضول ہے. وہ لاک ڈاؤنز نہیں تھے، نہ سمارٹ نہ ان سمارٹ. میں کہوں گا کہ ٹوٹل کرفیو. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرفیو نافذ کرنے کے لیے ہماری پاکستانی افواج کو بیچ میں حصہ لینا پڑے گا. جی سر سنا آپ نے، کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اصل دیکھیں بات سنیں، یہ 2-3 باتیں سامنے آ رہی ہیں. ڈاکٹر ظفر مرزا کی جو بات آ رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے یہ کرنا، اور یہ سارا حکومت پاکستان کا موقف ہے. پتہ نہیں یہ عمران خان کے کان پرتے ہیں یا عمران خان کی فلسفیانہ اور مدبرانہ سوچ جو ہے وہ یہ بات بتاتی ہے کہ ہم نہیں لگا سکتے، لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے ہم، بلکہ حالات پر چھوڑنا پڑے گا. SOP پہ عمل کیجیے اور اپنے آپ کو بچائیے. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ رویہ ہے اور یہ حکومت پاکستان کا رویہ لگتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے بعد جب ہماری کمیٹی بیٹھے گی تو کچھ حصوں میں، کچھ مخصوص حصوں میں یہ سمارٹ لاک ڈاؤن جسے کہتے ہیں وہ ضرور کریں گے، کیونکہ اتنی تیزی کے ساتھ کورونا پھیل رہا ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے. ڈاکٹر جاوید اقبال کا جاوید اکرم کا کہنا، یہ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، یہاں زید بن سلطان ہاسپٹل میں بھی رہے ہیں اور لاہور میں بہت بڑے ایکٹیو ڈاکٹر ہیں. اب وائس چانسلر ہیں یہاں کی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے، اور یہ تھراپی بھی ان کے ہاں طاہر حنفی والی جو ہے، طاہر شمسی والی، وہ یہاں بھی ٹرائی کی جا رہی ہے. انہوں نے بڑی سیدھی بات کی ہے، بڑی صاف بات کی ہے
کہ 1 گھنٹے میں 4 لوگ مر رہے ہیں، یہاں تو کرفیو لگانا چاہیے. اور یہ جتنی خراب صورتحال ہے وہ میرا خیال میں ایک پروفیشنل ہیلتھ پروفیشنل کو یہ بات کہنی چاہیے. ایز وائس چانسلر ان کی یہ بات ایک ڈاکٹر کی بات نہیں ہے بلکہ ایک ذمہ دار آدمی کی بات ہے جو پاکستان کے ہیلتھ سسٹم میں ایک بہت بنیادی حیثیت رکھتا ہے. تو اس لحاظ سے ان کا یہ کہنا. ادھر طاہر شمسی نے یہ کہا کہ بھائی وہ جو تھراپی ہے پلازما تھراپی ہے یہ کوئی پہلے تو انہوں نے جب پہلے دن آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ نئی چیز نہیں ہے، 150 سال سے جاری ہے. اس زمانے میں پولیو کا اور ان تمام امراض کا علاج یہی ہوتا تھا کہ جس لوگوں پہ یہ اثر کر چکا ہوتا تھا ان میں ہم اس کو انجیکٹ کرتے تھے پلازما کے طور پر اور اینٹی باڈی کے طور پر اس کو کرتے تھے. وہی تھراپی ہم اس پہ استعمال کریں. اچھا اس کو بعد میں خبر آئی کہ امریکہ نے بھی اس کو ریکمینڈ کیا ہے، ایکسیپٹ کیا ہے. عالمی سطح پر ریکگنائز ایک یہ میتھڈالوجی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جتنا ہم نے کیا ہے اس کے نتیجے کے طور پر 80% لوگ جو ہیں وہ اس سے وینٹیلیٹر پہ جانے سے بچ جاتے ہیں. انہوں نے کہا وینٹیلیٹر پہ جانا جو ہے بڑے خطرناک بات ہے، ویسے ہی خطرناک چیز ہے لیکن جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 90% لوگ سروائیو نہیں کر پاتے، اتنی خطرناک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب ان کا لیکن یہ مل نہیں رہا پلازما، لوگ دے نہیں رہے. خون دینے میں ان کو کوئی دقت نہیں ہوتی لیکن جب پلازما کا نام لیتے ہیں تو وہ شاید چھپ جاتے ہیں. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ یونیورسٹی ہیلتھ سائنسز جو لاہور کی ہے ان کا ایگریمنٹ ہوا تھا خدمت والوں کے ساتھ، جماعت کے جو لوگ ہیں کہ یہ پلازما اکٹھا کرنے میں ان کی مدد کریں گے. یہ لوگ چونکہ عوام تک پھیلے ہوئے ہیں چنانچہ یہ کام کر سکتے تھے کہ لوگوں کو اس کا قائل کریں، پلازما دیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ کافی پلازما ہمارے پاس موجود بھی ہے اور ہم اس کو دے بھی رہے ہیں، فریزر میں رکھتے ہیں، یہ خراب بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے جس طرح خون خراب نہیں ہوتا اس طرح کوشش ان کی یہی تھی کہ ہم یہی کام جو ہے یہ ملک میں کریں اور لوگوں کو کم از کم وینٹیلیٹر پہ جانے سے بچائیں. اچھا اس کی ایک میڈیسن بھی آئی ہے جو بھی کہتے ہیں 37% اثر کرتی ہے، ریمینور کیا نام ہے اس کا، اور وہ امریکہ میں، وہ پاکستان نے منگوائی ہے. حکومت پنجاب نے کہا کہ ہم 1000 انجیکشن خریدیں گے. 1000 انجیکشن کا مطلب آپ کہیں گے اتنے کم کیوں خریدو گے؟ کہتے تھے کہ 10,000 کا یا کتنے کا ایک انجیکشن ہے لیکن اس کو بلیک میں وہ 2-2 لاکھ کا بک رہا ہے. ہم نے اس کو بھی کاروبار بنا دیا ہے. ہمارے ہاسپٹل جو ہے کراچی کا ایک ہاسپٹل جو ہے کلفٹن میں وہ بتاتے ہیں کہ 10 لاکھ کہتا ہے پہلے دو اور پھر ہاسپٹل میں داخل ہو، اور یہاں یہ ہے کہ 1 لاکھ ڈیلی کے حساب سے ہاسپٹل چارج کر رہے ہیں بہت سارے. تو یہ ساری چیز جو ہے جہاں مسیحا ہیں ڈاکٹر لوگ وہاں یہ جو ہیلتھ کا کاروبار کرنے والے لوگ ہیں یہ لوگوں کو لوٹ بھی رہے ہیں. ایک عجیب غریب جو صورتحال ہے وہ پیدا ہو گئی ہے. عام جو حالات ہیں جہاں آپ سرکاری ہسپتال ہیں وہاں آپ یہ فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کرتے تو اس سے کئی صورتحال خراب بھی ہوتی ہے. ایک طرف ظفر مرزا ہے جس پر لوگوں کا اعتبار نہیں ہے، وہ سیاست کی زبان بولتا ہے. اب تو اس کی نیب نے بھی اس کو پکڑ لی ہے، اس کو بھی کیس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ ڈاکٹر جاوید اکرم صاف کہہ رہے ہیں کہ یہ مصیبت ہے، مشکل ہے، اس کو حل کرو. سر دونوں اہم پرسنالٹی اہم عہدیداران ہیں، دونوں کے بیان میں تضاد نظر آتا ہے. ڈاکٹر ظفر مرزا تو کوئی ڈاکٹر نہیں ہے نا جی، پتہ نہیں WHO یا کہاں سے آ گیا ہے اور اس کو انہوں نے نمائندہ لگا دیا. وہ عوام کا منتخب نمائندہ بھی نہیں ہے، وہ سرکاری زبان بولتا ہے. اس پر تو اب یہ بھی ہے جی فلاں دوائیاں آپ نے ہندوستان کو کیوں بیچتی فلانا. میں اس پہ کچھ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن ظفر مرزا جو ہے اس صورتحال میں پاکستان کی ہیلتھ پوزیشن کو سنبھالنے کے لیے ایک کمپیٹنٹ آدمی نہیں ہے جس کو اس کام پہ لگایا جائے. پھر بات کرنے کا انداز بھی اس کا عجیب و غریب ہے جو نہ سیاسی ہے نہ پروفیشنل ہے. کیا ہی کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کام کے لیے اس طرح نہیں کام کر سکتا جس طرح کرنا چاہیے. لوگوں نے کیا ہے یہی شمسی جو ہے طاہر شمسی. اچھا اس میں ایک بات اور بھی کہی طاہر شمسی نے آج جی یہ بات پھیلی ہوئی ہے نا کہ نواز شریف جب گئے تھے تو ان کے ٹیسٹ جعلی تھے، غلط تھے، کچھ تھے. تو اس کی نگرانی کے لیے ان کو بلایا گیا تھا کراچی سے. اس زمانے میں ان کا نام اس وقت ہائی لائٹ میں آیا تھا کہ طاہر شمسی کو ان کی بیماری کے لیے وہاں سے بلایا گیا تھا. انہوں نے کہا آئے کورٹ میں چیلنج کریں میرے ساتھ، میں ثابت کرتا ہوں کہ ان کے ٹیسٹ ٹھیک تھے. مطلب آپ ہر چیز کو سیاست بنا دیتے ہیں. کوئی بندہ بیمار پڑا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں ٹیسٹ ہی غلط ہو گئے، آپ کے اداروں سے نہیں ہوگا، یہ تو ان کے اپنے اداروں سے ہو گئے تھے. آپ پاگل تھے؟ آپ نے کیسے اجازت دی کہ صرف ان کے اداروں سے ہو اور آپ ٹیسٹ نہیں کریں گے اور آپ ان کو جانے کی اجازت دے دیں گے؟ خام خواہ کی باتیں سیاست کیے جا رہے ہیں. لوگوں کی جان بچائیں بھائی، ان کو کھڑے کریں اپنے پاؤں پر. ہی از ون آف دا بیسٹ ڈاکٹرز اس فیلڈ میں جو ہمارے پاس موجود ہے. ہم اس کو لیں. آپ کو ڈاکٹر ملتا ہے بہت اچھا تو آپ کو وہ ملتا ہے شوکت خانم کا ڈاکٹر، وہ اچھا ڈاکٹر ہے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے فیصل سلطان جو ہے، لیکن آپ اس لیے اس کو لے کر آتے ہیں کہ وہ آپ کے ہاسپٹل میں ہے. جی تو یہ میرے خیال میں اس کا احتیاط کرنا چاہیے. ہمارے ملک میں جو لوگ کام کیا ہاسپٹل بنائے پوچھتے ہیں پنجاب میں. کیلر آئی جو ہے یہ کس نے بنایا ہے؟
इतना बड़ा हॉस्पिटल कि शौकत खान ने भी देखकर शर्माए उसके सामने। किडनी का जो हॉस्पिटल बना है, लिवर एंड किडनी का, आपने तबाह करके रखने की कोशिश की है। आज भी बड़े से काम जो है उसी हॉस्पिटल में होते हैं, वहीं आपको ले जाना पड़ता है। तो मेरा ख्याल में आप इस मामले में जरा ज्यादा संजीदा हो जाएं और संजीदगी के साथ इस मसले को तय करें। हम बड़ी मुश्किल सूरत हाल में घिरे हुए हैं। सर, आप देख रहे हैं कि जैसा कि कोरोना के मरीजों की मुसद्दिका जो तादाद है वो 13 लाख प्लस तक जा पहुंची है और इतने लोग मर रहे हैं। हुकूमत क्या कर रही है, क्योंकि ये तादाद दिन ब दिन बढ़ती जानी है, आज इतनी है कल डबल हो जाएगी, तो अवाम क्या करे और हुकूमत को बेस्ट ऑप्शन इस वक्त क्या इख्तियार करना चाहिए? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बड़ी ठीक बात की है उसने, हमारे इन लोगों ने, कि आप जितने भी ये सारे तादाद बढ़ती जा रही है, ये फैलता जा रहा है, आप इस पर, उसने WHO ने तो ये सिफारिश की है कि 2 हफ्ते का लॉकडाउन करें और 2 हफ्ते के लिए रिलैक्स करें। ये कम से कम 2-3 बार आप कर लें, आप इस पर काबू पा लेंगे। हम इस पर फलसफे में जड़े हुए हैं कि हमारे हालात के मुताबिक ये ठीक नहीं है, और हमारे हालात के, अब बीमारी आपका हालात नहीं देखती, बीमारी जो है वो ग्राउंड रियलिटीज को देखती हैं, जमीनी हकायक को देखती हैं, और जमीनी हकायक ये है जिससे आप सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, वो करनी पड़ती है। जी जी। और करने के लिए लाजमी है कि आप यहाँ लॉकडाउन आप कर नहीं सके, जो आपकी नीयत नहीं थी, वो 7 दिन ही किया होता तो फर्क पड़ता। अब रुका रहा था हर चीज पे, अब फिर बढ़ना शुरू हो गया है। तो मेरे ख्याल में हमें, सर, अगर लॉकडाउन की अगर हम बात करें तो लॉकडाउन इंडिया ने भी बहुत ज्यादा किया था, और आपने देखा कि भारत में अब जो तादाद है वो खित्ते का बदतरीन खित्ता बन चुका है कोरोना के हवाले से। वो किस्सा ये है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के एक ही हालात है। यहाँ के लोग जो है ना ऐसे ही मैदानों में निकल आते हैं और करते हैं, कोई इस बात को संजीदा नहीं लेते। वहाँ गाँव के गाँव दूसरे गाँव पे चल पड़े उन्होंने। इंडिया में यही हालत हुआ, वो भी कंट्रोल नहीं कर सके। हम भी मुल्क वही थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं और साउथ एशियन कंट्री हैं, हमारे यहाँ काबू में नहीं। लेकिन जो तहकीक आई है वो ये है कि हम सबसे वर्स्ट है, सबसे खराब है। ये है तशवीश की बात। तशवीश की बात ये नहीं है कि हमारे यहाँ भी वही है, इंडिया में वही है। तशवीश की बात ये है कि ये वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो है जो हमारे यहाँ पैदा हो रहा है। जी सर, अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। सर, पेशावर हाई कोर्ट में पेट्रोल और आटा बहरान के खिलाफ जो दायर दरख्वास्त है उस पर समाअत हुई। क्या पेट्रोल का बहरान इतना संगीन हो गया है कि अदालत इतनी तल्ख हो रही है? इस हवाले से अदालत ने रिमार्क्स भी दिए, जस्टिस कैसर रशीद ने इस हवाले से। नहीं, वो तो रिमार्क्स तो दिए और वो तल्ख तो हो गई है कि जगह जगह आपको पेट्रोल नहीं मिलता। आप मोटरसाइकिल में जाना चाहते हैं, आप जाते हैं, कहते हैं पेट्रोल डाल दो, वो कहते हैं 100 रुपए का पेट्रोल पड़ेगा। आप गाड़ी लेके जाते हैं, कहते हैं 500 रुपए का पेट्रोल पड़ेगा। आपके मुल्क में लाइसेंस लेकर अब वो पाबंद हैं कि एक खास हद तक अपना पेट्रोल का जखीरा रखें, क्योंकि ये आपकी डिफेंस की सिक्योरिटी भी है। आपके पास पेट्रोल का जखीरा कम से कम 15 दिन का इस मुल्क में होना चाहिए। वो अगर नहीं है, ये फर्में नहीं रखती ये कंपनियां, आपने निजकारी कर दी हुई है। सरकारी तौर पर एक PSO अदारा है जिसने अपने वो सारे पूरे किए हुए हैं, बाकी पूरे नहीं करते। तो भाई छोटी कराएं इन लोगों की, इन लोगों की नई चीजें ढूंढे। आप अगर बुला लिया, वो उमर अयूब जो कहते थे कि मैंने लोड शेडिंग खत्म कर दी, जैसे ब्रीफ केस में वो रेहाना उनके गांव का नाम है, बिजली लेकर आ गए और उन्होंने लोड शेडिंग खत्म कर दी है। और पहले उन्होंने बिजली पैदा की थी तो उन्होंने लोड शेडिंग खत्म की। बिल्कुल। तो ऐसी सूरत में आपका ये कहना, सारी सूरत हाल पैदा करना एक तशवीशनाक बात है और इससे प्रॉब्लम पैदा हो रहे हैं। और सारा मामला जो है वो एक तरह का गड़बड़ होकर रह जाता है। आपको इस बात पे सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि किस तरह पेट्रोल नहीं है, आपकी जिंदगी स्टैंड स्टिल हो जाएगी, आपकी इंडस्ट्री नहीं चलेगी। आपने प्रोजेक्ट कर दिया कि आइंदा साल आपकी ग्रोथ माइनस में होगी इंडस्ट्री में। आप क्या करना चाहते हैं? एग्रीकल्चर का सत्यानाश हुआ है, टिड्डी दल उड़ रहे हैं। आखिर में आके आपने कुछ करना शुरू किया, पहले आप बोल रहे थे। वो भी फौज ने कहा कि हम करते हैं, हर काम फौज से, हर काम फौज से। कोरोना आया तो फौज, टिड्डी दल आया तो फौज, सैलाब आता है तो फौज, सैलाब आता तो फौज। आपके सिस्टम कहाँ है भाई? लाएं, अपने टाइगर लाएं, वो उनको भेजें जरा, टिड्डी दलों से लड़ रहे हैं। बिल्कुल। बड़ी किसी दुश्मन से लड़ना तो उनके बस में नहीं, उन शेरों के, टिड्डी दल से लड़ ले। बातें बना रहे हैं ज्यादा और काम कुछ करते नहीं। टिड्डी दल के हवाले से भी हमारी हुकूमत ने कहा था इसको बेचो और पैसे कमाओ पकड़ के। इकट्ठा करो और बस, तो बुरा आइडिया नहीं है, लेकिन इस तरह टिड्डी दल मारा नहीं जाता। वो कहते हैं कि रात को ये नालों के और इन जगहों पे
یہ بیٹھ جاتے ہیں تو اگر یہ کسان کوئی اسکیم بنا لیں اور ان کو اکٹھا کر کے پکڑنا 15 شروع کر کلو کے دیں. حساب اب سے. کراچی میں ایک بار آیا تھا کہ اس کی بریانی بہت اچھی پکتی ہے, اس کا کڑھائی گوشت بہت اچھا بنتا ہے. تو اس طرح کی اسکیمیں جو تجاویز ہیں لوگ اس وہ کو ہمارے ہنس کے عمران ٹال خان کے دیتے تو ہیں. فیوریٹ ہے وزیر اعظم. تو سر اگر ہم یہ جو پیٹرول کی بحران کی بات کریں تو ہماری ایڈمنسٹریشن اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ عدالتوں کو بیچ میں آنا پڑتا ہے, اور عدالتوں کا نوٹس لینے پر کیا یہ معاملہ حل ہوتا دکھائی دیتا ہے؟ نہیں, دیکھیں عدالتوں کو تو آنا لازمی ہے, ہر جی. چیز میں عدالت کو آنا چاہیے, لیکن ہماری ایڈمنسٹریشن یہ کچھ کرتی نہیں ہے. ہوں. بہت سارے کیس ایسے ہیں جو کہ عدالتوں پہ نہ آئیں اور عدالتوں میں اس کو نہ دیکھا جائے تو شاید وہ ہوتے دکھائی نہیں دیتے اور اس کو آگے بڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے. جی, تو میرے خیال میں اس کا یہ کہ عدالت میں جانا اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ ہم اس میں ایکٹیو ہو رہے ہیں, ہم اس میں حصہ لے رہے ہیں, اس میں کام کر رہے ہیں. جی سر, بریک کا ٹائم ہوا, لیکن بریک سے آنے کے بعد ہم پروگرام میں شامل کریں گے کہ سپریم کورٹ میں فاٹا پاٹا ایکٹ اور ایکشن ان آف سیول پاور کیس کی سماعت کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور اٹارنی جنرل میں سخت جملوں کا تبادلہ ہوا. اس کا پس منظر کیا ہے سجاد میر صاحب سے پوچھیں گے, لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سر, سپریم کورٹ میں فاٹا پاٹا ایکٹ کیس کی سماعت کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور اٹارنی جنرل میں سخت جملوں کا تبادلہ ہوا. اس کا پس منظر کیا ہے؟ اصل میں جی جو ہماری حکومت ہے نا وہ اس کی قاضی فائز عیسیٰ سے لگ رہی ہے. جی. ویسے اس بینچ کو ہیڈ تو چیف جسٹس کر رہے ہیں, بہت اہم کیس ہے. یعنی جو فاٹا کی شمولیت ہے, اور پاٹا جو وہ علاقہ ہے جو پروونشل قبائلی علاقہ تھا, اس کی شمولیت ہے. اور ان ایڈ آف سول پاور جو کچھ کرتے ہیں, کسی بندے کو گرفتار کیا, اس کو کسٹڈی میں رکھا, کیسے رکھیں گے؟ انہوں نے کہا غداروں کے لیے غدار کون ہے؟ انہوں نے پوچھا یہ بتاؤ, کوئی چیز نہیں تھی ان کے پاس. قاضی جسٹس گلزار بھی اس معاملے میں برہم ہوتے تھے. لیکن ایڈوکیٹ جنرل کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ انہوں نے ایڈوکیٹ بنے تو انور منصور کے خلاف جو تھا پرانا ایڈوکیٹ جنرل, ایک طرح کا ایک تاثر یہ تھا کہ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے مقدمے میں دوسرے مقدمات میں کوئی حد سے بڑھ کے باتیں کی ہیں. فروغ نسیم اور سابری لوگ اکٹھے تھے, اس پر کورٹ نے کچھ کمنٹس بھی دیے تھے, یعنی ان کو کمنٹس دینے والوں میں قاضی فائز عیسیٰ شامل نہیں تھے. تو اب یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ وہ ان کو دیکھ کے وہ بھی چڑ جاتے ہوں گے, کیونکہ یہ نئے جب اٹارنی جنرل آئے تو انہوں نے کہا جی میں اس کیس کی سماعت نہیں کروں گا. یعنی وہ گویا قاضی فائز عیسیٰ کی کیس کی سماعت نہیں کرنا چاہتے, لیکن شاید وہ حکومت کو خوش بھی کرنا چاہتے ہیں کہ میں کوئی ان کے حق میں نہیں ہوں, مخالفت میں بات کرتا ہوں. لیکن کورٹ نے بڑا اسٹرکٹ ایکشن لیا, اور خاص طور پر چیف جسٹس نے بھی یہ بات کی کہ آپ اپنے ملزموں کو رہا کرانا چاہتے ہیں, آپ اس کیس کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں, یا آپ کیا چاہتے ہیں؟ جی. آپ اگر اسی طرح بحث کریں گے تو ہم اگلی بار فیصلہ دے دیں گے. صحیح. آپ ڈیٹیل لے کر یہ جو ہے سب کچھ کہاں ہے, آپ لے کر آئیں, آپ نے دکھائی ہے, یا تو لائیں اور کریں, یا پھر ہم کیس کا فیصلہ سنا دیں گے. جی, انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ جس قانون کا ذکر کر رہے ہیں اس میں مقدمہ خصوصی عدالت کے سامنے لایا جاتا ہے. ہاں, انہوں نے کہا کہ بندے کو غدار قرار دینا یہ کیسے کیا جاتا ہے؟ جی. ہمارے ہاں تو کہ ہم نے غدار قرار دیا, اٹھا کے ڈال دیا. صحیح. اب آپ تلاش کرتے پھریں کہ وہ غدار جو تھا اور وہ وطن دشمن جو تھا وہ کہاں تھا, انہیں کیا سے ثابت ہوگا کہ یہ تھا. اچھا, یہ قانون میں یہ ساری باتیں ہیں, اور ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے. مسنگ پرسن کا کیس, یہ سارے کیسز وہ ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں, اور اس کو فائز عیسیٰ نے بڑی سختی سے نپٹایا ماضی میں بھی, جس کی وجہ سے وہ عطاب میں آئے ہیں, اور شاید عزیز صدیقی نے بھی اس کو اس طرح نپٹا تھا. میرے خیال میں وقت جب گزرتا جائے گا تو ہمارے عدلیہ کا رویہ بھی جو اس معاملے میں, اور خاص طور ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, ان کے درمیان ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے, جس کے بعد یہ طے پایا جائے کہ یہ ان معاملات پر کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے, تاکہ ملک کے شہریوں کو انسانی حقوق بھی مل سکیں, اور ان کو ان کے رائٹس بھی مل سکیں, اور بہتر طور پر کام بھی کر سکیں, اور آگے بھی بڑھ سکیں. اور اس میں بہت تبادلہ. سر, اس حوالے سے چیف جسٹس پاکستان آصف سعید کھوسا نے استفسار بھی کیا ہے کہ خلائی دشمن پاکستان ہمارے اب گلزار احمد ہے جی, یہ سابقہ جو تھے جی, انہی کی بات کری. انہوں نے کہا ہے کہ یہ خلائی دشمن پاکستان کے شہری ہیں, کیا ان لوگوں کو حراستی مراکز میں رکھا گیا ہے جن کی شناخت ثابت نہ ہو؟ ہاں, وہ خلائی دشمن کہتے ہیں نا, انہیں ایلینز کہتے ہوں گے نا. تو وہ نے کہا کہ یہ آپ نے ان کو یہ پاکستان کے شہری ہیں لوگ, جی, یا دشمن کے ایجنٹ ہیں. آپ نے پکڑے, گلبھوشن کو پکڑا ہوا ہے
किसको पकड़ा हुआ है, रखा हुआ तो आपने इनको किस टार्चर सेल में डाला हुआ है, बिल्कुल। इनको किस तरह कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है। अच्छा, ये सिस्टम हमारे यहाँ मौजूद है। हमारे यहाँ ये नहीं फौजी इदारे करते हैं, सिविल इदारे भी ये काम करते हैं। तो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सी बातें ये कही जाती हैं कि हर आदमी को कानून के मुताबिक लाओ, कानून के अंदर लाओ। अगर सचमुच कोई आदमी गद्दार है, गद्दारी कर रहा है, वतन दुश्मनी कर रहा है, कोई ऐसे इकदाम कर रहा है, तो साबित करो कोर्ट में लाके। और स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए थे, इसमें आम लेंथी प्रोसेस नहीं है, छोटे प्रोसेस के तहत आप उन्हें गद्दार साबित कर सकते हैं। गद्दार नहीं साबित कर सकते तो कम ये साबित कर सकते हैं कि उनको ये कार्रवाइयां वतन दुश्मन है। लेकिन ये साबित किए बगैर अगर उनके खिलाफ आप कार्रवाई करते रहते हैं, कन्फाइनमेंट में रखते हैं और उनका अता पता भी मालूम नहीं होता, ये लड़ाई पाकिस्तान की अदलिया में आज से नहीं बल्कि कई साल से जारी है। और कभी कभी इसमें कुछ पेशरफ्त भी होती है, कभी कभी लगता है कि वहीं के वहीं खड़े हैं और मामला उससे आगे एक कदम नहीं बढ़ पाता। तो ये सारी सूरत हाल है जिसकी वजह से आज, और उन्होंने कहा कि अब आप आइंदा जब आए तो तैयारी करके आए और बिल्कुल ये पूरी मालूमात लाएं, अपना केस जो है पूरी तरह पेश करें और जिन लोगों के बारे में है उनके बारे में डिटेल दें, बताएं कि क्या आपने उनके गद्दार साबित कर दी है। अगर गद्दार साबित नहीं कर दिया तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल। सर, अगले मौजू की जानिब बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी घरों पर कब्जे खाली करवाने के लिए वजारत हाउसिंग को आखिरी मोहलत दे दी है। ये कोई बड़ी खबर नहीं है। ये किस्सा ये है कि इस्लामाबाद में जो रुझान पैदा हो गया है कि जो सरकारी मुलाजम घरों में, सरकारी घरों में जाते हैं वो फिर खाली नहीं करते। अच्छा, ये उसी में नहीं, ये पूरे मुल्क में है। मिसाल के तौर पर अगर कोई सीमेंट फैक्ट्री थी पाकिस्तान में, तो सीमेंट फैक्ट्री में अगर देखा जाए तो आज तक लोग जो है ना 15-20 साल से बैठे हुए। स्टील मिल जो है उनकी कॉलोनी पूरी भरी हुई है, वो लोग जो नौकरियां छोड़ भी गए हैं वो भी वहां मौजूद हैं। क्यों? आप उनके ड्यूज क्लियर नहीं करते जी। आप उनको इस काबिल नहीं छोड़ते। आप बड़ी सर्विसेज हैं जहां आदमी रिटायर होता है तो उसके लिए घर तैयार होता है, चाहे उसकी तनख्वाह से कटा हो, लेकिन इस मामले में कुछ नहीं होता। तो रिजल्ट ये होता है कि लोग पूछते हैं कि भाई इसका क्या किया जाए, कैसे किया जाए और किस तरह लोगों को जो है, तो वो कहते हैं कि जो घरों में कब्जा हुआ है और नए लोगों को घर देने के लिए हमें दिक्कत हो रही है तो ये खाली कराओ। बिल्कुल। खाली करा के अब हमारे तो ऐसे लोग भी हैं जो बहुत से लोग तो जर्नलिस्ट भी जो हैं उनकी बीवियां कहीं लेक्चरर हैं तो उनके बड़े बड़े घरों में कब्जा किया हुआ उन्होंने, वो चल रहा है। हमारे फील्ड के लोग भी कम नहीं इस मामले में आगे बढ़ने में और करने में। तो अब ज्यादा तफसील के साथ मैं नाम नहीं लेना चाहता, कहना नहीं चाहता जी। सर, आखिरी मौजू पे बात कर लेते हैं। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कहा है कि तैयारा हादसे की इंक्वायरी रिपोर्ट 22 जून को ऐवान में पेश की जाएगी। वह बाद में पेश की जाएगी कहा, लेकिन वहाँ हमारे ज़ेरी में कहा था उन्होंने कि 22 को आ जाएगी, लाजमी नहीं कि पेश हो, क्योंकि उसके बाद शायद आप स्क्रूटनी करें या करें। ये इंक्वायरी रिपोर्ट, इनको ये कहना है कि हम ये भी पेश करेंगे, पुरानी इंक्वायरी रिपोर्ट भी पेश करेंगे जो पेश नहीं की गई। अच्छी बात है, लेकिन इस बार ये है कि पूरी कौम जो है इस मामले में ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अगर फर्ज किया पायलट पर तो वो कहते हैं कि पायलट का क्या कसूर था, ये बुलाया जाए। वो कितनी फ्लाइट्स कर रहा था? अगर 5-6 फ्लाइटें वो हफ्ते में कर रहा था तो एक ही पायलट था आपके पास। मेरा ख्याल है बहुत से पायलट इनकार कर चुके थे, तो एक आध पायलट को ही सारी ये जिम्मेदारियां सौंपी जाती थी। कुछ और बातें भी हैं, टेक्निकल भी निकलेंगी। ये निकलेगा कि फॉल्ट जो है सिस्टम का है या फास्ट अफराद का है, और जो टावर था उसने क्यों इतला नहीं दी कि अब पहिए खुले कि नहीं खुले। मुझे नहीं पता कानून क्या है, लेकिन ये है कि सारी बातें अब मालूम होंगी, और मालूम होंगी तो बात जो है आगे समझ भी आएगी, आगे बढ़ेगी भी। सही यही कहा जा सकता है। क्लोजिंग यही है जी कि बेसिकली हमारे यहाँ इकोनॉमी है, बेसिकली हमारे यहाँ कोरोना है, और बेसिकली हमारे यहाँ ये है सूबों के इख्तियारात और मुख्तलिफ अदारों के इख्तियारात हैं, जिसमें कोर्ट भी हिस्सा ले रहा है और मुराद अली शाह भी हिस्सा ले रहे हैं। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा। आप हम अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। मैं हूं अली तारिक। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले। आप
آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے